الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر یقین، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر یقین، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر یقین، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر یقین، جناتوں کو دیکھا نہیں لیکن جناتوں پر یقین کہ ہاں ہے ایک مخلوق اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری بھکتی کریں، میری تپسیا کریں، میری عبادت کریں اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. میں نے انسانوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو غیب پر یقین رکھنا، چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا، ماچس کا ایک ڈبی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک ماچس کی تیلی اور ایک چھوٹی سی سوئی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے ستارے اور اتنے سیارے اور 2,40,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند اور 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس سورج کے اندر، میرے بھائیوں، اس کو بغیر کسی بنانے والے کی یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آ سکتی ہیں؟ سورج کی گرمی ہمیں اتنی ملتی ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں. تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، تھوڑی سی بارش اگر زیادہ ہو گئی تو بہار و بنگال میں باڑ و سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، آسمان سے ہونے والی بارش بھی اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنے میں ہمارے اناج پک سکے، ہمارے اناج تیار ہو سکے. لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں سورج کی گرمی ملنا، لمٹ میں چاند کی روشنی ملنا، لمٹ کے اندر رات آنا اور سونے کے بعد اپنی نیند پوری کرنے کے بعد پھر دن کا آ جانا اور ایک متعینہ مقدار کے اندر دن کی روشنی کا ہمیں ملنا، پھر رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، پھر موسم سرما و گرما، سردی اور گرمی کے موسم اور بارش کے موسم اور لمٹ، ہر چیز لمٹ. ہوا کا اتنی لمٹ میں چلنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ لمٹ میں آ جائے تو آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہزاروں لوگ طوفان میں اور سونامی کی لہروں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیے، یہ سب کام ایک اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ قانون کے مطابق ایک لمٹ کے تحت چل رہے ہیں. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کا چلانے والا بھی کوئی ہے. کمیونسٹ مانے یا نہ مانے، کمیونزم مانے یا نہ مانے، دہریہ مانے یا نہ مانے، لیکن مانے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے. اور جرجیز کی نظر میں اور میری نظر میں اسی ہستی کا نام سپر پاور ہے، اسی کا نام کریٹر آف یونیورس ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو آپ گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں. مختلف ناموں کو سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. اگر معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو میرے بھائیوں اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے. وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو اس دنیا کو ایک لمٹ اندازے کے مطابق چلا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی کمی. نظر دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ. کیا تمہیں کائنات کی تخلیق میں، اس کی اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مسجد، ایک چھوٹا سا گھر تم تعمیر کرتے ہو، اس میں کتنے پلر دیتے ہو، کتنی بنیادیں رکھتے ہو، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو اور کتنے کھمبے اور ستون کھڑا کرتے ہو. لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چھت پر ایک نظر ڈالو آسمان پر جو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر اسٹینڈ کے وہ قائم ہے.
اور ہمارے سروں پر نہیں گر رہی ہے، معلق ہے، اس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو بغیر ستون کے ٹکا رکھا ہے۔ یہ قدرت خدا بندی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ان میں جگمگاتے ہوئے ستارے، ان میں جگمگاتا ہوا چاند، اور اس میں جگمگاتا ہوا سورج، اور پھر سورج سے بھی اوپر ستارے، اور ستاروں سے بھی اوپر سیارے، اور سیاروں سے بھی اوپر کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر ایسی موجودہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 13 لاکھ دنیا، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ایسا موجودہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ایسی 13 لاکھ دنیا اس کہکشاں کے کونے میں آ جائے گی، اور ایسی کہکشائیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے آسمان میں۔ یہ کسی قدرت، یہ اللہ کے قدرت کے علاوہ اور اس کی طاقت کے علاوہ، اس سپر پاور کے علاوہ میرے بھائیوں کون ایسی ہستی ہے جو اس کارنامے کو انجام دے سکے؟ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ وہ باڈی گارڈ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں گولی مارے تو وہ روک لیں گے، اس حیثیت سے نہیں، وہ ہمارے باڈی گارڈ ہیں، ایک داہنے کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر۔ وہ باڈی گارڈ یہ کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اچھا نکلا تو داہنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا، اور غلط نکلا تو بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وہ تمہیں روکنے کے پابند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تمہیں روکنے اور کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ کوئی فرشتہ تم سے یہ نہیں کہہ سکتا چل نماز پڑھنے چل، برائی لکھنے والا فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو شراب پی، لیکن آپ اچھا کر رہے ہیں بس ان کو لکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری اچھائیاں لکھیں گے۔ تم نے برا کیا، ان کا کام یہ کہ وہ صرف برا لکھیں گے، اور یہ نام اعمال اللہ کے سامنے تیار کر کے وہ پیش کر دیں گے۔ پھر ہمیں قیامت کے دن یہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس ہاتھ میں دینے کے بعد ہم اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے اور چیخ پڑیں گے، اے اللہ یہ کون سی کتاب تو نے میرے ہاتھ میں دے دی؟ اس میں تو ایک ایک منٹ تو چھوڑو، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لکھا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی نیکی لکھی ہوئی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی برائی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ یہ تو نے کون سا نام اعمال میرے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے روکا اس سے رک گئے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ روح نکالنے والے کی ڈیوٹی روح نکالنے کی ہے، جس کو قیامت کے دن سور پھونکنا ہے وہ اپنے منہ میں آج ہی سے سور لیے بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش برسانے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اپنے وقت پر بارش برساتے ہیں۔ نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کو متعین کیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے یہ دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک وہ رہتے ہیں، پھر فجر طلوع ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح کے فرشتے پھر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جو جو امور سونپے وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہے لیکن ہمیں ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے غیب پر ایمان رکھنے کا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن ایمان رکھنا ہے، اللہ نے جو جنت بتائی ہے اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس میں حوریں بھی ہوں گی، اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کو پانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی،
صبح فجر کی نماز پہ اذان کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. آپ دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی کے اندر لیٹے ہوئے لحاف ہٹانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر جنت کی نعمتیں چاہنا ہے تو لحاف ہٹانا ہوگا. آپ لحاف کو ہٹائیے. آپ کو لائٹ نہیں ہے، گیزر بند ہے، یا غریب گھرانے میں گیزر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا دیر سے اٹھے ہیں، اب تو ہیٹر پر یا گیس چولہے پر پانی گرم کریں گے تو بھی دیر ہو جائے گی. آپ نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آپ کے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، سردی میں ہونٹ کپکپا رہے ہیں. آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گرم شال جو بھی آپ کے پاس تھی آپ نے اوڑھ لی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. یہ تکلیف آپ کو ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے جب تک دنیا میں تم یہ تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے اللہ بھی تمہیں جنت نہیں دے گا. جنت کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے. جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، پوری آزادی ہوگی کھانے پینے کی. ہمیں یقین رکھنا ہے دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ جنتی ہوگا. ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں بہت کم کی ہوں گی، سب سے کم نیکی والا بھی جنت میں جائے گا. اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو جس نے سب سے کم نیکی کی ہوگی، سب سے کم نیکی، وہ آدمی کو بھی جنت کے اندر جانتے ہو کتنی جگہ ملے گی؟ اس آدمی کو بھی جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سفر کریں نان اسٹاپ، وہ گھوڑا دوڑتا رہے 100 سال کے بعد جہاں رکے گا، 100 سال نان اسٹاپ کہیں نہ رکے، 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا 100 سال میں اس نے جتنی دوری طے کی ہوگی اتنی جگہ ایک آدمی کو ملے گی. یہ اس آدمی کی جگہ ہے جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوگی. زیادہ والوں کی کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ کس کو ملے گی؟ لپسٹک لگانے والیوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ ٹی وی سیریل دیکھنے والوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ڈرامے دیکھنے والوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ ان بہنوئیوں کو جو اپنی سالیوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے گھماتے ہیں ان کو؟ یہ کس کو ملے گی جو اپنی بھابھیوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے کلیاں چک اور مارنا گھما رہے ہیں ان کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ اور کس کے لیے ہم سنانے آئے ہوئے ہیں؟ کڑوے وچن سننا پڑیں گے، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں پاور ہے، جب تک میں بیٹھا ہوں تب تک یہ پاور ہے مجھے بولنے کا. کیسے کیسے لوگ ہیں کمینے اپنے داماد کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا لے جا اپنی سالی کو اسکول چھوڑ دینا، یہ سسر ہے. اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، سسر نہ کہلاتا. تیری ایمانی غیرت جاگی نہیں ہے. کیسے تو گوارا کر لیتا ہے کہ تیری موٹر سائیکل پر تیری وہ بیٹی سوار نہیں ہوتی ہے جس کو تو نے شادی کر کے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور اپنی دوسری بیٹی جو اس کی سالی لگتی ہے اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے؟ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس کو بے شرمی نہیں مانتی ہے، لیکن سن لو شریعت اس کو بے شرمی مانتی ہے، اسلام اس کو بے شرمی مانتا ہے، قرآن اس کو بے شرمی مانتا ہے، حدیث اس کو بے شرمی مانتی ہے. ہم تو بولے بہت سخت بول دیے مولانا، کیا کروں مرض بھی اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ بغیر آپریشن کے ٹھیک نہیں ہوگا. کریں کیا؟ ہومیوپیتھک دوا سے علاج کر کر کے تھک گئے ہیں. اب تو ہومیوپیتھ کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ کہنا شروع کر دی مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں.
یہ جنت کی ایک نعمت ایک آدمی کو اتنی جگہ ملے گی. حور، دیکھا سب کی نظریں میری طرف، حور کے بارے میں سننا ہے. وہ حور جو جنت کے اندر ایک متقی انسان کو دی جائے گی، 70,000 جوڑے پہنے ہوگی. تم کیا پہناؤ گے اپنی بیویوں کو؟ بہت کچھ پہنا دیا تو زیادہ سے زیادہ ایسا کپڑا پہناؤ گے کہ کپڑا پہننے کے باوجود صرف اس کے جسم کے اندر کی کھال دکھائی دے سکتی ہے بس. جنت کے اندر حور کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے ان کی تعداد 70,000، اور 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود ان کپڑوں کے اندر سے اس حور کی پنڈلی، یہ پنڈلی ہوتی ہے، یہ پنڈلی، اور اس پنڈلی کے اندر بھی آپ دبا کر دیکھیں گے تو ہڈی ملے گی آپ کو، ہڈی بون، یہ ہڈی. 70,000 کپڑے پہننے کے بعد بھی ان عورتوں حوروں کے پیروں کی پنڈلی کی ہڈی، اور اس ہڈی کے اندر جو مغز جو گودا ہوتا ہے وہ گودا بھی باہر سے نظر آئے گا، لیکن اس کو جس کو وہ حور ملے گی اس کو. ان حوروں کی تلاش میں گھومو یار. ان کے پیچھے پھرتے ہو جو ناک جھاڑ دے تو دیکھی نہ جائے. ان کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرتے ہو، عبادتیں برباد کرتے ہو. جن کو تھوڑی سی کھانسی ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کرونا نہ ہو جائے. آج تو عورتیں بڑی گالی دے رہی ہوگی، مولوی ہمارے ان حوروں کو پانے کے لیے ہدی للمتقین. آپ کی بیویاں بھی آپ کو ملیں گی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی، اللہ پوچھے گا بیوی چاہیے کہ اللہ دنیا میں تو بھوت کے آیا ہوں یہاں چاہیے. اللہ کہے گا اچھا اس کی بیوی نے بھی نیک عمل کیے تھے، یہ بھی جنت کی ہے، جاؤ اس کو بھی. اب وہ سوچ رہا ہوگا ادھر بھی کھچ نہ ہو، دنیا میں تو بڑی کھچ کرتا ہوتی تھی. لیکن جب اللہ کہے گا پردہ ہٹاؤ، جب اس کی بیوی کا پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو نظر آئے. لیکن یہ وہی عورت ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، یہ گھومنے پھرنے والی نہیں. اپنے آپ بازاروں میں جا کے سبزی خریدنے والی، گوشت خریدنے والی، دکانداری کرنے والی، یہ نہیں. اللہ سے ڈرنے والی. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. یہ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں. جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم کا بھی خوف ہے. سردی ہو رہی ہے. جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جہنم کا خوف، جہنم کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. یہ یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے جنت کی نعمتیں ہیں ایسے ہی جہنم کی بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سی قباحتیں جہنم کی. جنت کی نعمتوں کی انتہا نہیں، جہنم کے عذاب کی بھی انتہا نہیں. جانتے ہو بہت گرم ہے کیا؟ جہنم میں جب کسی انسان کو ڈال دیا جائے گا، کوئی اسٹول ہو گیا، تھوڑا سا اسٹول ہے چھوٹا سا، اسٹول دیکھو چھوٹا سا، اس پر رکھ دیں گے، کافی گرم.